بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا تعارف پیش ہوگا اور اس کے بعد اس کی آیات بینات کی تلاوت، ترجمہ و تشریح ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ التجا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کو یہ تفسیر ضیاء القرآن شریف سن کر سمجھ کر اس پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ خود دعوت اسلامی جس مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ اس لیے ہمیں اس صورت میں جو 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور صاف پر معلوم ہوتا ہے۔ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وہی نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ جس رب کے اصلی باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت و اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا، اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیاوی فوائد کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہ کرتے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ یثرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ آئینی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو دل ملا گئے، انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور خود پرستی، اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دین کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کٹھن۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا۔ وہ قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جائے اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت تھی ایسے قانون کی جو ان کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھالے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے، مکی زندگی میں مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے۔ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنے اجتماعی طاقت سے
اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالف کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ، فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تم ہی غالب و منصور ہو۔ ملت اسلامیہ کے لیے قبلہ کا تعین بھی فرما دیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہی ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنا جماعتی حسن کھو نہ دیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سورہ بقرہ کو سماعت کریں گے تو شاید زیادہ مفید ثابت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الف لام میم، الف لام میم مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک احسن قول یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ صاحب روح المعانی کی یہ عبارت ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا الاولیاء البررہ فهم یعرفونہ من تلک الحضرہ وقد تنطق لهم الحروف كما كانت تنطق لمن سبح في كفه الحصى، یعنی ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔ ذالک الکتاب، یہ ذی شان کتاب، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالک اگرچہ عام طور پر اس مشارن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن ایسے مشارن کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جو حسن تو نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبہ کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو، اس لیے ترجمہ میں قرب حسی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ذی شان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا، ذرا شک نہیں اس میں۔ اب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فیہ، کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ تب کمی تھی نہ اب ہے، بلکہ فرمایا لا ریب فیہ، یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیش گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو اس کی اپنی کج فہمی اور کور ذوقی ہے۔ اگر یرکان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم ھدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ تقویٰ کا لغت میں تو یہ معنی ہے جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے التقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ اس کے بارے میں حضور ظلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے المفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت سے باہرہ ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلی سب سے صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین،
اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، مثلاً وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام جن کی حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتداءً قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے، یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بقول اقبال، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہو۔ وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز، یعنی یقیمون الصلاۃ کا ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر فرماتے ہوئے یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو، اور اقامت الشیء توفیت حق کی راغب، یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خضوع و خشوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور فائدہ ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے، ورنہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں رزق فی اللغت النصیب والعطاء ویطلق علی الحس والمعنوی، المنار کا حوالہ دیتے ہوئے لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، ہاں وہ حصی ہو یا معنوی، مال، اولاد، علم، معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنے روحانی فیوضات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ آج کا اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹاپک میں ہم اس سے آگے گفتگو کریں گے۔